السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کریز ٹو شائن۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ریسیپروکل پروناؤن کے بارے میں۔ ہم نے پروناؤنس کی ڈفرینٹ ٹائپس کو اسٹڈی کیا اور آج ہم باہمی ضمیر کو پڑھیں گے۔ باہمی ضمیر سب سے آسان کہہ لیں کیونکہ اس میں صرف دو ہی اگزامپل ہیں، ایچ ادر اینڈ ون اینڈر۔ ہم سیکھیں گے کہ یہ ریسیپروکل پروناؤن کیوں کہلاتے ہیں اور ایچ ادر اینڈ ون اینڈر کا استعمال کہاں کہاں پر ہوتا ہے۔ سو ریسیپروکل پروناؤن، ریسیپروکل مینس، دیکھو ریسیپروکل ہم فزکس میں پڑھ چکے ہیں، میتھ میں پڑھا ہے۔ ریسیپروکل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو الٹا دینا، الٹ کر دینا، جیسے ٹائم اور فریکوینسی ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہیں، یعنی ٹی از اکول ٹو 1/f۔ سو پروناؤن میں ریسیپروکل کا ذکر کیوں؟ سو ریسیپروکل پروناؤن میوچل ریلیشن شپ کو شو کرتے ہیں، باہمی تعلق کو شو کرتے ہیں، اور ایزی انداز سے سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کوئی کام کر رہے ہو، کسی دوسرے کے ساتھ کوئی کام کرے اور وہ بھی آپ کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں، یعنی آپ کسی سے باتیں کرے اور وہ بھی آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، آپ کسی کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے اور وہ بھی آپ کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے ہیں، تو یہ چیزیں ریسیپروکل پروناؤن میں آئیں گی۔ ریسیپروکل پروناؤن ریفرز ٹو اے سچویشن ویئر سم ون آسکس سم تھنگ پرفارم این ایکشن، جہاں پہ کوئی چیز یا کوئی بندہ یا کوئی چیز کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے اور وہ وہی ایکشن ریٹرن میں ریسیو بھی کرتا ہے، یعنی وہ کوئی کام کرتا بھی ہے اور اسے اس کے بدلے میں وہی کام واپس بھی ملتا ہے۔ اگزامپل سے سمجھتے ہیں، جیسے ساحر از ٹاکنگ ود کاشف اینڈ کاشف از ٹاکنگ ود ساحر۔ ساحر جو ہے وہ کاشف سے باتیں کر رہا ہے اور کاشف وہ ساحر سے باتیں کر رہے ہیں۔ سو اگر آپ ان دونوں کو اکٹھا کر دو، ہمیں معلوم ہے کہ ساحر کاشف ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار، یعنی ساحر ٹاکنگ اینڈ کاشف فرسٹ کلاس میں بھی، اینڈ ساحر کاشف ٹاکنگ اینڈ ساحر سیکنڈ کلاس میں بھی، یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ سو ہم جانتے ہیں کہ پروناؤن اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ ایک سینٹینس میں جو ناؤن ہے ان کی ریپیٹیشن کو ختم کر دیا جائے، کم کر دیا جائے۔ تو ساحر اور کاشف جو کہ دو بار ریپیٹ ہو رہے تھے، ان کو کم کر کے ساحر اینڈ کاشف آر ٹاکنگ ود ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ سو ایچ ادر یہاں پر ایز اے پروناؤن آیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ناؤن کی جگہ پر آیا ہے۔ ہم نے دوسری بار کاشف اینڈ ساحر نہیں لکھا، اس کی جگہ پر کوئی ایک اور لفظ لکھ دیا، اور وہ جو اور لفظ ہوتا ہے اسی کو تو پروناؤن کہتے ہیں ہم۔ سو ساحر اینڈ کاشف آر ٹاکنگ ود ایچ ادر۔ اب یہ ریسیپروکل پروناؤن ہوا کیونکہ ساحر جو ہے وہ کاشف کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اینڈ کاشف جو ہے وہ ساحر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، یعنی ساحر جو کام کر رہا ہے بدلے میں کاشف بھی اس کے ساتھ وہی کام کر رہا ہے۔ سو اسے آپ ریسیپروکل، یعنی ریسیپروکل مطلب الٹا، کوئی چیز رسپانس میں ملنا، کوئی آپ کام کرے اور آپ کو بالکل وہی اس کا رسپانس بھی مل رہا ہے۔ سو دس ون از ریسیپروکل، اور چونکہ یہ نام کی جگہ پر آ رہا ہے، نام کو ریپلیس کر رہا ہے، تو یہ پروناؤن۔ ہم کچھ کی پوائنٹس ریسیپروکل پروناؤن کو یاد رکھنے کے لیے، اسے استعمال کرنے کے لیے کچھ کی پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو سمجھنے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سو سب سے پہلا، ایچ ادر اینڈ ون اینڈر۔ ایچ ادر کب استعمال ہوگا اور ون اینڈر کب استعمال ہوگا، کیونکہ ریسیپروکل پروناؤن کے صرف یہی دو ایگزامپل ہیں، ایچ ادر اینڈ ون اینڈر۔ سو جب آپ کوئی میوچل ریلیشن شپ شو کر رہے ہو، ٹو شو ٹو پیپل پرفارمنگ سیم ایکشن، اگر دو لوگ ایک ہی ایکشن پرفارم کر رہے ہیں، دو لوگ، سو آپ ایچ ادر کے ورڈ سے اسے لکھو گے، جیسے ابھی ہم نے لکھا تھا کاشف اینڈ ساحر آر ٹاکنگ ود ایچ ادر، کیونکہ دو لوگ تھے تو ایچ ادر۔ لیکن اگر دو سے زیادہ لوگ ہیں، دو سے زیادہ لوگ کوئی کام پرفارم کر رہے ہیں، تو آپ اسے ون اینڈ ادر کے ساتھ ریپلیس کرو گے۔ جیسے دو یا دو سے زیادہ لوگ کوئی باتیں کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ایک ہی کام کو دو یا دو سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں، تو آپ اسے ون اینڈ ادر سے ریپلیس کرو گے۔ تو ہم جیسے کاشف، ساحر اینڈ ارسلان آر ٹاکنگ ود ون اینڈ ادر، تین بندے ہو گئے، دو سے زیادہ ہو گئے، تو آپ اسے ون اینڈ ادر کے ساتھ ریپلیس کرو گے۔ دوسری بات، پہلا ہم نے یہ دیکھا، پہلا پوائنٹ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایچ ادر اور ون اینڈ ادر کب یوز ہوگا، جب دو بندے ہوں گے، یعنی کوئی کام، ایک سیم ایکشن کو دو لوگ پرفارم کر رہے ہوں گے، تو آپ اسے ایچ ادر کے ساتھ لکھو گے، اور اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں گے تو ون اینڈ ادر کے ساتھ۔ لیکن اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے ایک لمبے سینٹینس کو چھوٹا کرنے کے لیے۔ ریسیپروکل پروناؤن ایک لانگ سینٹینس کو شارٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا، ایسے کہ شائستہ ہیلپس ہر ینگر سسٹر اینڈ ہر ینگر سسٹر ہیلپس شائستہ۔ شائستہ اپنی چھوٹی بہن کی مدد کرتی ہے اور اس کی چھوٹی بہن شائستہ کی مدد کرتی ہے۔
سو اس کیس میں بھی آپ دیکھو یہ ایک لینتھی سینٹینس ہے، گرامیٹیکلی ٹھیک ہے لیکن نیچرل نہیں ہے، کیونکہ اس میں شائستہ اینڈ ہر ینگر سسٹر اینڈ ہیلپس جو ہے وہ بار بار استعمال ہو رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے. سو ہمیں معلوم ہے کہ ناؤن کو ریپلیس کیا جاتا ہے پروناؤن کو استعمال کر کے. سو شائستہ اینڈ ہر ینگر سسٹر ہیلپ ایچ ادر. شائستہ اور اس کی جو چھوٹی بہن ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. سو آپ پہلے سینٹینس میں دیکھیں شائستہ اینڈ ہر ینگر سسٹر فرسٹ کلاس میں بھی آ رہا ہے اینڈ دوسرے میں بھی، یعنی ہر ینگر سسٹر اور شائستہ دونوں استعمال ہو رہے ہیں. سو اوپر والا سینٹینس جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ سینٹینس ہے کیونکہ اس میں دو کلاسز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، لیکن نیچے والا سینٹینس آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک سمپل سینٹینس ہے، جسٹ ون کلاس پر مشتمل ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ریسیپروکل پروناؤن ہیں وہ ایک لانگ سینٹینس کو چھوٹا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. سو 2 پوائنٹ ہو گئے. اینڈ پوزیسو فارم، یہ بھی آپ یاد رکھو گے کہ ایپسٹروفی آپ یوز کر سکتے ہو جب آپ ریسیپروکل پروناؤن کو استعمال کرتے ہو، تو ریسیپروکل پروناؤن کے ساتھ آپ ایپسٹروفی ایس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہی اینڈ ہز فرینڈز کین یوز ون اینڈ ادرز نوٹس. وہ اور اس کے دوست ایک دوسرے کے، کیونکہ ہز فرینڈز ہیں، زیادہ لوگ ہیں، دو سے زیادہ لوگ ہو جائیں تو آپ ون اینڈ ادر کو یوز کرو گے. تو ہی اینڈ ہز فرینڈز کین یوز ون اینڈ ادرز نوٹس، یعنی ون اینڈ ادرز نوٹس. ایپسٹروفی کو، ملکیتی حالت کو، پوزیسو فارم کو آپ ریسیپروکل پروناؤن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے نوٹس استعمال کر سکتے ہیں. سملرلی آپ ایچ ادر کے ساتھ بھی یہی کر سکتے ہو کہ عائشہ اینڈ فائزہ آر اسٹیئرنگ ایٹ ایچ ادرز فیس. ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہیں، ایک دوسرے کو گھور رہی ہیں. سو آپ نے دیکھا کہ ون اینڈ ادر اور ایچ ادر کے ساتھ آپ ایپسٹروفی ایس کو یوز کر سکتے ہیں. اینڈ نیکسٹ ایگزامپلس. نائلہ اینڈ صبا لو ایچ ادر. دو لوگ، سو ایچ ادر. Two boys helped each other in studies. So دو لڑکے ایک دوسرے کو پڑھائی میں مدد کرتے ہیں، یا انہوں نے مدد کی. سیکنڈ فارم ہے تو مدد کی. دو لڑکوں نے پڑھائی میں ایک دوسرے کی مدد کی. سو جب بھی دو لوگ ہوں گے تو ریسیپروکل پروناؤن کیا ہوگا؟ ایچ ادر. چونکہ ریسیپروکل پروناؤن کب استعمال ہوتا ہے؟ جب دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ ایک جیسا کام پرفارم کرتے ہیں. پہلے لڑکے نے بھی دوسرے لڑکے کی پڑھائی میں مدد کی اور دوسرے لڑکے نے پہلے لڑکے کی پڑھائی میں مدد کی. سو دو لوگ ایک جیسا کام کر رہے ہیں اور ایک جو کام کرے اسے اس کے رسپانس میں وہی کام ریٹرن میں مل بھی رہا ہے، تو اس جگہ پر ریسیپروکل پروناؤن کو استعمال کیا جائے گا. اور دو لوگوں کے درمیان ہے تو ایچ ادر. I and my friend gave perfumes to each other. میں نے اور میرے دوست نے ایک دوسرے کو پرفیوم گفٹ کی، پرفیومز دیں. سو اس میں بھی دو لوگوں کے درمیان کوئی کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی آپ ایچ ادر کو یوز کرو گے. They are giving gifts to one another. وہ ایک دوسرے کو تحفے دے رہے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ہیں اور وہ ایک دوسرے کو تحفے دے رہے ہیں. The entire class congratulate on one another. One another. So on another نہیں ہے، یہاں پہ one another ہے. The entire class congratulate one another. پوری کلاس نے ایک دوسرے کو کنگریچولیٹ کیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دی. The students showed their result card to one another. اسٹوڈینٹس نے، کافی سارے اسٹوڈینٹس ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے ریزلٹ کارڈ دکھائے. سو ہر اسٹوڈینٹ نے کسی دوسرے کو دکھایا، اس نے آگے کسی کو دکھایا اور پھر پہلے کو واپس دکھایا گیا. تو یعنی ایک کام، سارے لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں، تو اس جگہ پر آپ یعنی ایک ایکشن جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ ریسیپروکل پروناؤن کو استعمال کریں گے، اور چونکہ زیادہ لوگ ہیں، دو سے زیادہ لوگ ہیں، تو اس لیے ون اینڈ ادر. سو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ ریسیپروکل پروناؤن کیا ہوتے ہیں اور ان کو کب استعمال کیا جاتا ہے. اب ہمارے پروناؤن کے صرف ایک ٹائپ باقی ہے، وہ ہے انڈیفینٹ پروناؤن کی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم انڈیفینٹ پروناؤن کو پڑھیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.